अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, लंदन में पढ़ाई के साथ आज़ाद। मेरा नाम आसमा है। मैं पंजाब के शहर फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ और पढ़ाई के सिलसिला में लंदन में मुकीम हूँ। मैं यहाँ अपने भाई के साथ एक 3 कमरों के फ्लैट में रहती हूँ, जहाँ मेरे भाई अदनान के साथ इसका एक दोस्त माजिद भी रहता है। मेरा भाई गुज़श्ता 4 साल से लंदन में मुकीम है, जबकि उसका दोस्त भी 4 साल से उसी के साथ उसी फ्लैट में रहता है। मैं 1 साल पहले यहाँ आई हूँ और इसी फ्लैट में रहती हूँ। मैं 5 फीट 5 इंच कद की मालिक, नीली आंखों और ब्राउन बालों वाली 19 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। पाकिस्तान में एक को एजुकेशन कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ मेरे क्लास फेलोज़ और कॉलेज के दोस्त लड़के मुझ पर अक्सर लाइन मारते थे, लेकिन मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। इस दौरान मेरा एडमिशन लंदन के एक कॉलेज में हो गया और मैं यहाँ आ गई। यहाँ मेरा भाई अदनान पहले से मौजूद था। मैं चाहती थी कि मैं अपने भाई से अलहदा रहूं, लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने यहाँ आने की इजाज़त इसी शर्त पर दी कि मैं अपने भाई के साथ रहूं। मैं यहाँ आई तो मेरे भाई का दोस्त माजिद मेरे असाब पर छा गया। 5 फीट 10 इंच कद वाला, सांवले रंग का, स्मार्ट जिस्म का ये नौजवान तकरीबन 25 साल की उम्र का होगा। गज़ब का खूबसूरत ये लड़का हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। दूसरे पाकिस्तानी लड़कों की तरह उसने कभी भी मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं की, बल्कि मतलब की बात भी वो मुझसे कभी कभार करता था। वो उसी वक्त घर आता जब मेरा भाई भी मौजूद होता। अगर कभी ऐसा मौका आता कि मैं घर से चला जाता और उस वक्त वापस आता जब अदनान घर आ जाता। मैंने कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार कुतरा जाता और मुझे नज़रअंदाज करता जाता, जैसा कि उसके साथ किसी ने बात ही नहीं की हो। जैसे जैसे वो मुझे नज़रअंदाज करता, मुझ में उसे पाने की ख्वाहिश बढ़ती जाती। मुझे उस बात का भी खदशा रहता कि अगर कभी उसके साथ कोई बात करूं तो ये भाई को ना बता दे, लेकिन उसके बावजूद मैं अक्सर उसको लिफ्ट कराती रहती, लेकिन हर बार मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता। ये लड़का आज़ाद माहौल में रहने के बावजूद यहाँ के हराफात से दूर था। हालांकि मेरा भाई कई बार वीकेंड पर क्लब वगैरह चला जाता और जब वापस आता तो उसके मुंह से शराब की बदबू भी आ रही होती, लेकिन माजिद ऐसी तमाम बातों से बहुत दूर था। यही वजह थी कि मैं उसे मन ही मन में चाहने लगी थी। एक बार जब उसकी तबीयत ख़राब थी और वो दिन भर घर पर ही रहा और मैं भी जल्दी कॉलेज से वापस आ गई, जबकि मेरा भाई अभी जॉब पर था, मैंने उसके लिए चाय बनाई, उसको पेश की। उसने मेरे हाथ से चाय का कप लिया और खामोशी के साथ बैठकर पीने लगा। मैं भी कप लेकर उसी के कमरे में कुर्सी पर बैठ गई, उसके साथ बातें करने लगी। वो मुझे किसी बात का जवाब देता और किसी बात पर खामोश रहता। वो मुझे इग्नोर कर रहा था, लेकिन मैं डीठ बनकर उसके सामने बैठी रही और दिल में सोचा कि देखती हूँ मुझे ये कब तक इग्नोर करता है। बातों के दौरान मैंने उससे ये पूछ ही लिया कि वो मुझे इग्नोर क्यों करता है, तो कहने लगा, तो मेरे दोस्त की बहन हो। मेरे ख्याल में दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती है। मैंने उससे कहा, दोस्त की बहन दोस्त भी तो हो सकती है, तो खामोश हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं चाहती हूँ और तुमको हासिल करके रहूँगी, तो कहने लगा, आसमा ये बात ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल देगा। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में दरार आए। तो मैंने उसको कहा कि तुम उसकी फ़िक्र ना करो, ये बात मुझ पर छोड़ दो। उस रोज़ मुझे काफ़ी हद तक कामयाबी हुई। मुझे लगा कि उसके अंदर भी दिल है और मैं उसके दिल तक पहुंच सकती हूं।
اب مجھے اس کے دل میں خدشات کو دور کرنا تھا۔ خیر اسی طرح وقت گزرتا گیا اور اگلے 2 ہفتے تک مجھے مزید کامیابی نہ مل سکی۔ اسی دوران میرے بھائی کو رات کے وقت ایک جاب مل گئی، جہاں پہلے والی جاب اسے ڈبل تنخواہ تھی۔ میں نے بھائی سے بات کی کہ وہ یہ جاب نہ کرے، میں رات کے وقت گھر میں اکیلی ہوں گی، تو کہنے لگے کہ اکیلی کیوں؟ ماجد بھی تو گھر میں ہی ہوتا ہے۔ ماجد بھی اس وقت ہمارے پاس ہی موجود تھا۔ میں نے اس وقت بھائی سے کہا کہ ماجد تو ایسے ہوتا ہے جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، آپ ہوتے ہیں تو مجھے اکیلے پن کا احساس نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ باتیں کر لیتی ہوں، لیکن ماجد تو مجھ سے بات کرنے سے بھی ڈرتا ہے، دوڑتا ہے۔ میری بات سن کر عدنان بھائی ہنسنے لگے اور ماجد کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، کیوں ماجد، کیا بات ہے؟ آسماں تمہاری شکایت کر رہی ہے؟ تو ماجد نے ایک بار نظر اٹھا کر پہلے عدنان پر میری طرف دیکھا، پھر اپنے لیپ ٹاپ پر نگاہیں مذکور کر لی۔ میں نے کہا، یہ تو ایسے مجھ سے بھاگتے ہیں جیسے میں ان کو کھا جاؤں گی۔ 6 ماہ ہو گئے ماجد نے مجھ سے کبھی براہ راست بات نہیں کی، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا۔ میں نے مزید کہا کہ عدنان بھائی، جب کبھی آپ گھر نہ ہوں اور ماجد گھر آ جائیں اور گھر میں آپ کو نہ پا کر تو باہر نکل جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے نائٹ ڈیوٹی والی جاب شروع کر لی تو یہ بھی گھر نہیں آیا کریں گے۔ میری بات سن کر بھائی ہنسنے لگے اور ماجد کو ایک بار پھر مخاطب ہو کر کہنے لگے، ماجد کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ تو اس نے ایک بار پھر اپنا سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عدنان بھائی بول پڑے اور کہنے لگے کہ ماجد، مجھے تم پر اور آسماں دونوں پر اعتماد ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری عدم موجودگی میں آئندہ آسماں کو اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا۔ عدنان بھائی کی بات سن کر ماجد بولا کہ عدنان، اصل میں اس نے اپنی بات شروع کی ہی تھی کہ عدنان بھائی پھر بول پڑے، بس یہ ٹاپک بند، اور آسماں جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور وہ واپس آئی تو کمرے کا ماحول تبدیل ہو گیا تھا اور دونوں قہقہے لگا کر ہنس رہے تھے، اور میں چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے ہنستے ہوئے دیکھ کر پوچھ لیا کہ کیا بات ہے؟ تو عدنان بھائی بولے، ماجد کے آفس میں ایک افریقی لڑکی اس کو لفٹ کرا رہی ہے، برٹش پاسپورٹ ہے اس کے پاس۔ میں نے اس کو کہا ہے کہ اچھا ہے، اس سے شادی کر لو، نیشنلٹی مل جائے گی۔ یہ مان ہی نہیں رہا۔ میں نے اس کو کہا ہے کہ خود نہیں کرنی تو میری کرا دو، تو بھی نہیں مان رہا۔ عدنان بھائی کی بات سن کر میں بولی، ماجد کے لیے تو نہیں عدنان بھائی، آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ شادی کر لیں۔ میری بات سن کر پھر کہکا لگا اور پھر اس موضوع پر مزید بات ہوئی اور ساتھ میں ہم لوگ چائے بھی پیتے رہے، اور اسی دوران میں نے نوٹ کیا کہ ماجد بات کرتے کرتے چور آنکھوں سے مجھے دیکھتا ہے اور پھر مجھ سے نظریں ملتے ہی نگاہ دوسری طرف کر لیتا ہے، جس پر مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ آخرکار مجھے کامیابی مل رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ پہلی بار تھا کہ ماجد میری طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا، تو اپنی نظر نیچی رکھتا تھا۔ بھائی نے ماجد سے کہا کہ کل سے تم اپنی جاب پر جاتے ہوئے آسماں کو اس کے کالج ڈراپ کر دیا کرنا، اور واپسی یہ خود لوکل پر آ جایا کرے گی۔ میں رات کو ڈیوٹی پر ہوا کروں گا تو تم اس کا خیال رکھنا، مجھے کوئی شکایت نہ ملے، اور آسماں تم بھی ماجد کو زیادہ تنگ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بھی خیر نہیں۔ اگلے روز صبح ناشتے کے بعد ماجد جاب پر جانے لگا تو میں فٹ سے اس کی گاڑی کے فرنٹ دروازہ کھول کر بیٹھ گئی اور گاڑی میں بیٹھا اور ایک نظر مجھے دیکھ کر گاڑی چلانے لگا، اور وہ گاڑی چلاتے ہوئے خاموش تھا۔ میں نے بات شروع کی اور کہنے لگی، ماجد آپ جتنا دور بھاگو گے
میں اتنا ہی پاس آؤں گی، اور میں نے کہا تھا کہ میں تم کو پسند کرتی ہوں اور تم کو حاصل کر کے رہوں گی۔ وہ میری باتیں خاموشی سے سنتا رہا اور مجھے کالج کے باہر ڈراپ کر کے چلا گیا۔ دوپہر کو میں گھر آئی تو عدنان بھائی سو رہے تھے۔ میں نے کپڑے مشین میں ڈال کر دھوئے اور ٹی وی لگا کر دیکھنے لگی۔ شام کو ماجد آئی تو میں نے ان کو بھی چائے پیش کی۔ اتنے میں عدنان بھائی بھی اٹھ گئے اور جاب پر جانے کے لیے تیار ہونے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج رات کے کھانے کا کیا موڈ ہے، تو عدنان بھائی کہنے لگے کہ میں تو جاب پر ہوں گا، بہتر ہے جب تک میری رات کی جاب ہے آپ لوگ باہر سے ہی کھانا کھا لیا۔ آئی ہوپ سو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا سیکنڈ پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اس کے بعد ان کی آپس میں دوستی ہوئی یا نہیں ہوئی اور انہوں نے آپس میں کیا کیا کیا، تو سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سیکنڈ پارٹ میں۔ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ آئی ہوپ سو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت زیادہ